بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے ہاں کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ آپ یقین مانیں آپ تو لوگوں کو کوئی جھجک ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ایجوکیشن آفیسر ہیں، لاہور سے چلیں، راستے میں کتنے شہر آتے ہیں، کاموں کی، مرید کے، گوجرانوالا، گجرات، وزیر آباد، لالہ موسیٰ، پھر آگے جیلم، سرائے عالمگیر، دینا، سواوا، کہیں انہوں نے کہیں کسی اسکول کی انسپیکشن نہیں کی۔ سیدھے راول پنڈی آئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور وہاں پہ ایک اسکول کی انہوں نے انسپیکشن دے ماری ہے، اور پھر وہاں پہ انہوں نے جو کچھ لچھن کیے ہیں، جو خواہشات کا اظہار کیا ہے، یہ ذرا اس اسکول کے جو ارباب اختیار ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان سے سن لیں وہ کیا کیا ڈیمانڈیں وہاں پہ کرتے رہے ہیں۔ ساتھیوں، راول پنڈی مری روڈ کے خواتین کالج میں ایک ڈپٹی سیکرٹری صاحب اپنے 3-4 مرد دوستوں کے ساتھ گئے۔ وہاں خواتین اساتذہ کو اکٹھا کر کے ڈرایا، دھمکایا، کھانے کھائے، چائے بنوائی، پھینکوائی، گاڑی دھلوائی اور کچھ ذاتی فرمائشیں کی۔ محترم طارق علیم صاحب اور راول پنڈی کی صدر فاخرہ نورین صاحبہ نے ڈپٹی سیکرٹری کے رویے کے خلاف کارروائی کے حوالے سے جو مطالبات کیے ہیں، میں بطور صدر پی پی ایل اے ان کو انڈورس کرتی ہوں۔ ان ڈپٹی سیکرٹری کے رویے کے حوالے سے شکایات پہلے سے موجود ہیں۔ پرنسپلز کی میٹنگز ہوں یا پی ایل ڈی کے امتحانات، انہوں نے اساتذہ کے ساتھ اسی توہین آمیز رویے کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ انتہائی بدتمیز ہیں اور فرعونیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ ہم نے ان کا نام لے کر اسپیشل سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری کو ان کے رویے پر اپنے تحفظات پہلے ہی پہنچا رکھے ہیں۔ ہم وزیر اعلیٰ اور وزیر تعلیم اور سیکرٹری تعلیم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے عناصر سے ایچ ای ڈی کو فوری طور پر پاک کیا جائے اور موصوف کے خلاف اس واقعے پر انکوائری انیشیٹ کی جائے اور آئندہ انہیں ایسے عہدوں کے لیے نااہل قرار دیا جائے، اور اگر یہ کارروائی نہیں ہوتی تو ہم احتجاج کی کال دیں گے اور ہم احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ وزٹ میں جو انہوں نے نان آفیشل بیہیویئر اختیار کیا، جو ریش لینگویج خواتین کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے استعمال کی، جو ان آفیشل ایکٹس یہاں پر ہوئے جن میں ان کی گاڑی کی دھلائی سے لے کے irrelevant لوگوں کو فیمیل کالج کے اندر انٹری دے کے انہیں انٹرٹین کروانا، ایک لیوش لنچ جو کہیں سے بھی کسی آفیشیل ڈیکورم کا وزٹ کا حصہ نہیں ہے، اس پر انسسٹ کرنا یا اس کو قبول کرنا اور کھا پی کے یہاں سے چلے جانا، اس سب کی مذمت کرتی ہوں۔ اور گزارش یہ ہے، ہماری جو بھی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ وزٹ کرے تو دے شوڈ ہیو سم میجرز، کوئی ایجنڈا، کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر وزٹ کیا جانا چاہیے۔ مذمت میں ایک پوائنٹ اور بھی شامل کرتی چلوں کہ یہ جو ایک جواد ملک صاحب کی خواہش پر مری روڈ کی 90% پی ایل ٹی کے بعد بیٹھی ہوئی خواتین پروفیسرز کو ان کی زبانی خواہش کے اوپر ایک پی ایل ٹی جو پنشمنٹ ٹریننگ ہو رہی ہے ان کی، وہ پروفیشنل یا پروموشن کی بجائے جس کو پنشمنٹ کی ٹریننگ کہا جائے گا، وہ پنشمنٹ ہم منظور نہیں کرتے، نہ ہی ایسی کسی ان نوٹیفائڈ اور کسی کی پرسنل ڈیزائر کے اوپر کی گئی مسلط کی گئی ٹریننگ کو ہم ایز اے پنشمنٹ یا اپنے اسٹاف پر بالکل بھی قبول نہیں کرتے۔ دس از واٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اوبے۔ یہ زبانی کلامی رولز ہیں۔ اگر مطالبہ یہ ہے کہ وزٹ کا ڈیکورم پراپر رکھا جائے، نیکسٹ ٹائم کوئی بھی آئے، یہ کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہو سکتا ہے، وہ پراپر پروفیشنل ڈیکورم کے ساتھ آفیشیل وزٹ میں زبان سے لے کے اپنے لباس، اپنی کمپنی میں آنے والے لوگ اور میٹرز، یہ ساری چیزوں کو آفیشلی ڈیل کریں، یہ ہمارا مطالبہ ہے ان کے ساتھ۔ دوسرا، کیمپس میں غیر متعلق جو بھی افراد ہیں وہ کسی بھی فرد کے مہمان ہوں، وہ یہاں فیمیل کالجز میں یا ایون گورنمنٹ کے کسی بھی کالج میں، اسکول میں انٹرٹین نہیں کیے جا سکتے۔ دیٹس ان آفیشیل، دیٹس ایلیگل، اور یہ ایکٹ جواد صاحب نے کیا تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس پر نوٹس لینے کا مطالبہ بھی سیکرٹری ایجوکیشن سے کرتے ہیں۔ ایسا کوئی وزٹ ہم قبول نہیں کریں گے۔ پروموشن لنک ٹریننگ پی ایل ٹی جو بھی پنشمنٹ کو یہاں مسلط کر کے گئے ہیں، اس کو وہ پراپر ایک نوٹیفیکیشن دیں گے جس میں وہ جواز پیش کریں کہ یہ اس کے کیا کنٹینٹس ہوں گے،
اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کے ریسورس پرسنز کون ہوں گے، ان کی پیمنٹ کیا ہوگی، شیڈیول کیا ہوگا، یہ کون لوگ جائیں گے، ان کی اس ٹریننگ اور اس ٹائم سے جو انویسٹ کیا جا رہا ہے اس سے ڈپارٹمنٹ کو، ملک کو کیا فائدہ ہوگا، اس کے آؤٹ کمز لکھیں، اس کے بینیفٹس لکھیں اور اس کے نمبر لکھیں. یہ مثلاً اس کی امپورٹنس کی بنیاد پر کیا یہ ہماری سروس کی ٹریننگ کاؤنٹ ہوگی. پنشمنٹ کے طور پر ہم یہاں کسی کے ذاتی تعصب یا انار یا کم فہمی کی تسکین کو نہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، نہ ہم اس کے ساتھ کسی طرح کی کمپلائنس کے لیے تیار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب گرامی، اساتذہ کی عزت و تکریم پر کوئی سمجھوتا نہیں. ایچ ڈی نے تو وتیرہ بنا لیا ہے کہ وہ جیسے اساتذہ کی عزت و تکریم کے پیچھے پڑ گئی ہے، اور انہوں نے ایک ڈپٹی سیکرٹری رکھا ہوا ہے جس کا نام جواد ہے، اور وہ جگہ جگہ بتاتا ہے کہ میں سیکرٹری کا رشتہ دار ہوں اور مجھے ہر حق حاصل ہے، میں جو چاہے کروں. جگہ جگہ جا کے اپنی افسری جھاڑتا ہے، اور خاص طور پر گرلز کالج میں جا کر وہ خواتین کو پریشان کرتا ہے، انہیں اپنی افسری کا رعب ڈالتا ہے، ان کو ہراس کرتا ہے. یہ رویہ ناقابل برداشت ہے. ابھی کچھ روز قبل یہ مری روڈ کالج میں گیا راولپنڈی، وہاں اس کے ساتھ 3-4 اس کے دوست تھے جو سرکاری ملازم نہیں تھے، جو کوئی پروفیسر نہیں تھے، صرف اس کے دوست تھے جن کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو میں کتنا بڑا افسر ہوں اور میرا کتنا رعب ہے، اور دیکھیں یہ گرلز کالج کی خواتین مجھ سے تھر تھر کانپتی ہیں. پہلے وہاں یہ گیا ہے، اس نے وہاں پہ عملے سے کہا کہ میری گاڑی دو، صرف ظاہر ثابت کر رہا تھا نا ان کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے کہ میں بہت بڑا افسر ہوں. اس کے بعد یہ وہاں پہ گیا ہے اور چائے بنوائی ہے، اور چائے پسند نہیں آئی وہ پھینکوائی ہے، دوبارہ بنوائی ہے پھر وہ پھینکوائی ہے. پھر سٹاف کو اکٹھا کیا گیا، ان کی انسلٹ کی، نہایت نامناسب الفاظ اس نے بولے، ان کو دھمکیاں دی ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا ہے، ان کو ہراس کیا ہے. اور اس کے بعد اس نے وہاں پہ فرمائش پہ کھانا منگوایا کہ میرے اور میرے دوستوں کے لیے مٹن منگوایا جائے اور طرح طرح کے کھانے منگوایا جائے. وہ اس نے وہاں پہ کھائے، اور اس کے بعد چلتے ہوئے اس نے فرمائش کی کہ ہمیں وائی فائی کی ایک ڈیوائس لے کے دی جائے، کیونکہ انہیں پہاڑوں پہ سفر کرنے جانا ہے، وہاں پر وائی فائی استعمال نہیں ہو سکتی. ہم وزیر تعلیم سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، سیکرٹری تعلیم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب اس قسم کے کرداروں کو لگام ڈالیں، یا آپ کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. اگر آپ اس کو لگام نہیں ڈالیں گے تو پھر ہم اسے لگام ڈالیں گے، جو نہ یہ آپ کے لیے خوشگوار ہوگا نہ باقی لوگوں کے لیے خوشگوار ہوگا. لہٰذا ہماری استدعا ہے کہ اس قسم کرداروں کو جو آپ کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، جو اس اساتذہ کی دل شکنی کر رہے ہیں، آپ ان کو کنٹرول کریں اور ان کو اس عہدے سے برطرف کریں. آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ وہ چارجی بھی لا دیں، ہم نے پہاڑی علاقے میں جانا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان اساتذہ کو شکر کرنا چاہیے کہ ابھی اس نے صرف کھانا مانگا، گاڑی دلوائی، وہ چارجی مانگی اور اپنے دوستوں کے سامنے روب دبدبہ ڈالا. وہ تو کچھ اور بھی ڈیمانڈ کر سکتا تھا. اگر وہ کسی میل استاد کو بلا کے کہتا کہ جناب شراب کی بوتلیں بھی میری ڈگی میں رکھوائیں، تو اس سے تو کوئی بعید نہیں تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ پنجاب حکومت نے یا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایسے کسی ایجوکیشن آفیسر کو کہا ہے کہ آپ اس طریقے سے چھاپے ماریں. یہ ہمارے اپنے اندر جو ہے گندگی بھر گئی ہے. ہم نکلتے ہیں، دوست احباب ساتھ ہوتے ہیں، جو ارباب اختیار ہیں، جس کے پاس جتنا اختیار ہے پھر اس کا وہ اظہار کرتا ہے. اب دیکھیں، لاہور سے چلنے والا چھاپا آگے پنڈی میں مار رہا ہے، راستے میں اسے کوئی کچھ نہیں ملا، اور پھر یہاں پہ آ کے وہ کھانا بھی مانگ رہا ہے، گاڑی بھی دلوا رہا ہے. اور پھر یہی نہیں، ایسے لگتا ہے جیسے اس کے اپنے گھر میں کوئی نہیں ہے، کسی کی عزت احترام نہیں کرتا. جو لوگ اپنے گھروں میں عزت احترام کرتے ہیں وہ باہر بھی لوگوں کے عزت احترام کا خیال کرتے ہیں. اب پہاڑی علاقوں میں آپ نے جانا ہے، ایجوکیشن آفیسر ہیں، تو آپ کی اپنی جیب میں چارجی ہونی چاہیے، وہ چارجی ہونی چاہیے تاکہ آپ کا نیٹ جو ہے وہ مضبوط رہے. لیکن اصل میں ان کا نیٹ ورک اور ہوتا ہے، نیٹ ورک کا پرابلم ہے. تو یہاں پہ اس نے اپنے دوستوں کے سامنے جو کچھ کیا، وزیر اعلیٰ صاحبہ کو، محترمہ مریم نواز صاحب کو، ایسی جو کالی بھیڑیں ہیں محکمے کے اندر، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اور یہ جو ایجوکیشن آفیسر ہیں جس کا ذکر کیا ہے اساتذہ کرام نے، وہ بھی اگر اپنا انٹرویو دینا چاہیں، موقف دینا چاہیں، میں حاضر ہوں اور ان سے میں بات کروں گا، کوشش کروں گا. وہ تو انٹرویو پتہ نہیں دیں گے یا نہیں دیں گے، میں ان کو تلاش کرنے کی ضرور کوشش کروں گا. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.